اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان پر بے شمار تبصرے کیے ہیں، اور ان تبصروں سے ہم لوگ جو باتیں سیکھ سکتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کی ہے انسان کے بارے میں کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، اور اس سے ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے جہالیت کی بنا پر یا اپنی کم علمی کی بنا پر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم جب اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور بہت ساری طاقتیں ہر انسان پر اسے غفلت میں مبتلا کرنے کے لیے نبرد آزما ہوتی ہیں، اور یہی تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک جنگ ہے جو ہم نے جیتنی ہے، جو جہاد اکبر ہے اپنے نفس کا۔ تو اس لیے ہمیں جب اس بات کا شعور حاصل ہو گیا کہ یہ غفلت جو ہمیں اللہ کی طرف سے ہے اگر یہ رہی تو پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس غفلت سے نکل آئیں اور پھر ہم اسی کے ہو جائیں کہ جس نے ہمیں اس دنیا سے بھیجا ہے، اس ذات عظیم سے غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا۔ اللہ بھی بار بار یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک یہ خبر پہنچ رہی کہ بھائی اگر ہم نے اللہ کی دیے ہوئے پر صبر نہ کیا اور اس کی نعمتوں کا شکر نہ کیا نا، تو پھر وہ تو کہہ رہا ہے کہ پھر تم کوئی اور رب تلاش کر لو، تو کوئی اور رب ہے نہیں۔ تو جب کوئی اور رب ہے نہیں اور ہم نے جو ہے وہ اپنے اسی سچے رب کے ساتھ ہی رہنا ہے اور اسی کی بات کو ماننا ہے، تو پھر غفلت کس بات کی؟ پھر جب ہم غافل ہوں گے تو پھر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غافل ہوتے کیسے، وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو جتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کی طرف اتنے ہی مائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنا ہی اس کو وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب میرے ذہن کے اندر یہ جو دنیا نا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کوئی اتنی آسان دنیا نہیں ہے، اس میں ہم ایک ہی وقت میں دونوں طرف ہمیں مائل ہونا پڑتا ہے، اور عقل مندی کیا ہے کہ ہم اس میں رہیں، اس کا اتنا استعمال کریں کہ جتنا کرنا چاہیے، لیکن اس میں ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی کہ ہم اللہ کو یاد کرنے میں اور اس دنیا کو استعمال کرنے میں جو ہے وہ ہم سے غفلت ہو جاتی۔ اور یہ غفلت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، ہمیں ہماری غفلت پہ جب ہم دنیا دار ہو کر دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں اس میں بھی پھر ہم غفلت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ظالم اور جاہل ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ کاموں میں ناکام ہوتے ہیں، جو اپنے مقاصد میں ناکام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی غفلت ہی کار فرما ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ وقت پہ نہیں کر رہے ہیں، یا اپنا کام جو ہے وہ پراپر نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کو اتنا وقت جتنا دینا چاہیے تھا، اتنی محنت جتنی کرنی چاہیے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جب ہم دنیا سے بھی غافل ہو رہے ہیں اور دنیا کے کاموں سے غافل ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے غافل ہو رہے ہیں، تو پھر آخر ہم کامیابی کس بات کی طلب کر رہے ہیں؟ پھر ہم سے غلطی تو پھر ہم سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر انسان ہوتے ہوئے غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہی ہوں گی یہ اس بات کا ادراک رکھ رہے ہیں، تو پھر کم از کم ان غلطیوں کو تو نہ دہرائیں نا کہ جن سے آگے مزید غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم ناکامی کا منہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم غفلت سے بچیں گے کیسے؟ مجھے تو جو ہے نا وہ دو باتیں ہیں ایسی جو یاد آتی ہیں۔ سورہ شعراء کے مطابق جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ تم میں سے تجھ میں کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو آخرت میں سے بہت حصہ دے دیتا ہے، اور اگر کوئی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں حصہ دیتا ہے، پھر اس کا آخرت سے حصہ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا۔
تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ مکمل طور پر جب ہم دنیا کے ہی طلبگار ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں دنیا ہی دے گا. یاد رکھ لے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انسان کا جو گمان ہے نا اللہ کے بارے میں, وہی بندے کی تقدیر ہے. اس لیے اپنے گمان کو ٹھیک کریں, اپنے خیال کو ٹھیک کریں, اللہ کی طرف سے پہلے غفلت مٹا. ہمارے بابا جی کہا کرتے ہیں کہ تم جب کوئی چیز لیتے ہو, انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے مثال جیکٹ کی تھی کہ فرض کرے تم ایک جیکٹ لیتے ہو, اتنی سخت سردی, اور پورا دن اسی کے دھیان میں رہتے ہو. اب یہ جیکٹ جو ہے اس نے تمہارے اس دھیان کو جو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا ہٹا لیا. تو دھیان کا ہٹ جانا جو ہے اللہ کی طرف سے, یہ میرے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بڑی بڑی چیزیں ہم لیتے ہیں, دنیا میں اچیومنٹ ہوتی ہے ہماری, کوئی عرض نہیں, لیکن ہمارا دھیان جو ہے وہ سوتے جاگتے اس کی طرف رہے گا تو ہم غفلت سے بچے رہیں گے. اب غفلت سے بچانے والی جو ہے نا ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہماری اس زندگی کے ساتھ موت کو بھی اٹیچ کر دیا, کہ موت جو ہے نا اس کی یاد ہمیں غفلت سے نکال لاتی ہے, اور ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنی اچیومنٹس ہو گئی, ہم آج اپنے ہر من چاہے کام کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. جو کبھی ہمارے بہت بڑے مسائل ہوتے تھے آج وہ ہمارے مسئلے ہیں ہی نہیں. ہمارے کمیونیکیشن کے, ہمارے ٹرانسپورٹیشن کے سب سے بڑے مسائل, اور وہ مسائل آج زرے سے ہیں. وہ پیغام جو سالوں میں پہنچتا تھا آج سیکنڈوں میں پہنچ رہا ہے. وہ سفر جو مہینوں میں ہوتا تھا آج گھنٹوں میں ہو رہا ہے. تو پھر جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, ان کے بہت سارے ہمیں فائدے ہوئے, لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ ہم دنیا داری میں بہت ان ہو گئے اور اللہ کی طرف سے غافل ہوتے چلے گئے. اب ان چیزوں سے ہمیں نکالے گا کون, اور کہ ہم اس غفلت سے نکل, وہ صرف اور صرف موت. کہ موت جو ہے اس کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ اس کا کوئی میرے پاس علاج نہیں, میں اس معاملے میں اللہ کو چیلنج نہیں کر پاؤں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میں پھر زندگی کو جیوں گا تو صحیح, اور پھر دنیا کو استعمال تو کروں گا, لیکن اپنی موت کو سب سے پہلے مین پرائورٹی میں رکھوں گا کہ مجھے مر جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم غفلت سے نکل پائیں.